اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈ لائن ود اشتیاق بخاری ایڈوکیٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کتنا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی میں دعا زہرا کیس کے حوالے سے جو اب تک کی نئی پیش رفت ہے اس پر گفتگو کروں گا، اور اس کیس کو کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں تک بہتر انداز میں پہنچا سکوں کہ یہ بیسکلی معاملہ ہے کیا۔ اگر اس حوالے سے ہم مختلف صورتحال جو اس وقت جنم لے رہی ہیں ان کا جائزہ لیں تو یہ معاملہ دونوں فریقین یعنی والدین اور دعا زہرا کی طرف سے سلجھانے کی بجائے الجھایا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ وہ بیان سن لیں جو سندھ ہائی کورٹ کے باہر دعا زہرا کی والدہ اور والد نے دیا تھا، پھر اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ اور وہ بدتمیزی کرتا ہے، دھکے دیتا ہے، اور وہ اس کو وہ بولتا ہے کہ یہ بولو یہ بولو۔ وہ جو جتنی پولیس والی ہیں وہ کون ہے؟ وائٹ کپڑے والا کون ہے؟ وہ کون ہے؟ میری بیٹی مان گئی تھی، بیان دینے لگی تھی، اور یہ لوگ لے کے بھاگ گئے، اور پھر اس کو برین واش کریں گے، اس کو دھمکائیں گے، پھر وہی بولے گی۔ لیکن میری جج صاحب نے اپنے چیمبر کے اندر ہمیں ملنے کا موقع دیا، صرف 5 منٹ کے لیے وہاں پہ ملاقات کروائی گی پولیس نے۔ میں نے بچی سے پیار سے اس سے بات کی، بچی مانی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اب گھر چلتی ہوں، جج صاحب کے سامنے جا کے بولتی ہوں۔ اتنی دیر میں پولیس آئی، انہوں نے بچی کا ہاتھ پکڑا، کھینچ کے لے گئی، اور ہمارے ساتھ ہم بدتمیزی جج صاحب کے پاس گئے، ہم نے جا کے ریکویسٹ کی کہ جج صاحب بچی اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہی ہے کہ وہ اپنے گھر جانا چاہ رہی ہے۔ جج صاحب نے اسٹیٹمنٹ نہیں لی، انہوں نے کہا ایک بار اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، بار بار اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی۔ جی، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ دعا زہرا کے والد اور والدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو سندھ ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب کے چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے دوران دعا زہرا نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے اور وہ دباؤ میں تھی، اور اس حوالے سے جو متعلقہ پولیس یا جو ایک مشکوک شخص ہے اس کے حوالے سے جو اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس نے اس ملاقات کو تہوبالا کر دیا، اور دعا زہرا کا جو دوبارہ بیان ہے وہ عدالت میں نہیں ہو سکا۔ یہ بات آپ سب کے علم میں آ چکی ہوگی کہ سندھ ہائی کورٹ میں جب دعا زہرا کو پیش کیا گیا تھا تو دعا زہرا نے وہاں حلف پہ کلمہ پڑھ کر حلف پہ یہ بیان دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی و منشا سے گھر سے گئی ہے اور اپنے پسند کی شادی کی ہے، نہ اسے کسی نے اغوا کیا ہے اور نہ ہی وہ یہ کوئی دباؤ میں بیان دے رہی ہے۔ اس بیان کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرا کو اس بات کا اجازت دے دی کہ وہ جس کے ساتھ چاہے رہنا، وہ والدین کے ساتھ چاہے تو وہاں چلی جائے، اور شوہر ظہیر کے ساتھ جانا چاہے تو وہاں چلی جائے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے بھی یہی آرڈر ہوا، اور دعا زہرا اور ظہیر کو چھوڑ دیا گیا ان کی مرضی و منشا پہ کہ وہ جیسے چاہیں جس طرح چاہیں اپنی زندگی بسر کریں۔ اس دونوں معزز ہائی کورٹ کے فیصلوں کے بعد دعا زہرا اور ظہیر کا جو پہلا انٹرویو منظر عام پہ آیا اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوا، میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ وہ بھی سن لیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جو دعا زہرا کے والد اور والدہ نے سندھ ہائی کورٹ میں بیان دیا تھا کہ دعا زہرا ان کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اس کے حوالے سے دعا زہرا کیا کہتی ہے۔ یہ ذرا بیان سنیے اس کا۔ جو تھا نا وہ 3.5 سال پہلے ہوا تھا PUBG موبائل کے ذریعے، اور پھر اس سے بات چیت ہوتی رہی، دوستی ہوئی، پھر اس کے بعد ایسے یہ ہم نے شادی کی ہے۔ اب دعا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 17 سال ہے۔ ٹھیک ہے، 17 سال ہے۔ ابھی آپ کے والدین کے ساتھ عدالت میں ملاقات بھی ہوئی، اس ملاقات کی کہانی ذرا بتائیں اپنے دیکھنے والوں کو۔ اس ملاقات میں انہوں نے یہی کہا کہ تم جج کو جا کر کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صلح کر لیں، تو انہوں نے کہا ہم صلح نہیں کریں گے، تم بس ان کو کہو کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تو میں نے اس بات سے انکار کر دیا، اور میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ نے لو میرج کیا ظہیر کے ساتھ؟ جی۔ یہ محبت ہے؟ سچی محبت؟ جی۔ کتنی سچی ہے؟ بہت زیادہ۔
جی ناظرین، ابھی آپ نے سنا کہ دعا زہرا نے یہ بات واضح طور پہ کہی کہ اس کے والد اور والدہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ دعا زہرا نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے اور وہ دباؤ میں ہے، اور اس کا جو تھا وہ تیار تھی معزز جج صاحب کے سامنے بیان دینے کو، لیکن کچھ نادیدہ قوتوں نے اس کو ایسا نہیں کرنے دیا۔ لیکن دعا زہرا نے بالکل اس موقف کو رد کرتے ہوئے انتہائی سختی سے یہ بات بولی اور مصمم ارادے کے ساتھ بولی کہ نہ وہ گھر سے بھاگی ہے، نہ اس کو کسی نے اغوا کیا ہے، اور نہ ہی اس نے اپنے والدین سے یہ بات کہی تھی کہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہتی ہے اور ظہیر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو اس نے اپنے اس پہلے انٹرویو میں مکمل طور پہ والدین کی اس بات کو جو ہے وہ رد کر دیا ہے۔ اس کے بعد صورتحال میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ اس پہلے انٹرویو کے بعد جو دعا زہرا کے والد نے اور اس کی والدہ نے جو موقف بیان کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ آپ بہتر انداز میں اس بات کا تعین کر سکیں کہ اس کیس میں کیا ہے۔ تو ذرا یہ والد اور والدہ کا بیان سنیے۔ السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو میں نے آج ویڈیو دیکھی، ہمیں آلریڈی اس کا اندازہ تھا۔ بچی ان کے قبضے میں ہے، وہ جو دل کرے اس سے بلوا لیں گے، اور ابھی بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ سیکنڈلی، اس ویڈیو کو بنانے والی جو خاتون ہے انہوں نے اس ویڈیو میں کلیم کیا کہ پہلے دن سے بچی کا اور ان لوگوں کا اس سے رابطہ تھا۔ ابھی انہیں جانے لگا ہے سپریم کورٹ سے نوٹس، کیونکہ اب ہم ہیں سپریم کورٹ میں۔ اس کے بعد یہ سب ایک دفعہ پھر غائب ہو جائیں گے، اور یہ بیوی بھی غائب ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ بیوی کہے گی کہ میرا تم سے ابھی تک کوئی جو تعلق ہے وہ غائب ہو گیا ہے، کٹ آف ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو میں جتنی باتیں تھیں وہ آبویسلی سب جھوٹ کا پلندہ تھیں، اور ہمیں آلریڈی ان چیزوں کے اوپر پہلے ہی یہ تھا کہ ایسی ویڈیوز آئیں گی اور بھی آ سکتی ہیں۔ بیٹی میری ظاہر سی بات ہے اس گینگ کے قبضے میں ہے، انڈر پریشر ہے، تو وہ جو اسے بلوائیں گے، جیسے اسے تیار کر کے بٹھا دیں گے، وہ بیٹھ کے بولتی رہے گی۔ اور وہ جو لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہم باہر چلے جائیں گے، تو بیٹا آپ یہ پورے پاکستان کے داماد بنے ہوئے ہو، آپ میرے بھی داماد بنے ہوئے ہو، تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو پاکستان سے تو ہم باہر جانے نہیں دیں گے، کیونکہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک آپ نے بچی اغوا کی ہے، اوپر سے آپ نے پوری دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے اور بچی لوگ اور باہر چلے جاؤ گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اس غلط فہمی آپ دور نکال دیں اپنے دماغ سے کہ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ دعا زہرا کی والدہ اور والد نے دعا زہرا کے اس موقف کو مسترد کر دیا ہے اور پھر اپنے اس مصمم ارادے کا اظہار کیا ہے کہ دعا زہرا کو کسی مافیا نے اغوا کیا ہوا ہے اور وہ اس مافیا کے دباؤ میں آ کے یہ بیان دے رہی ہے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے کہ دونوں فریقین اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا دعا زہرا ذہنی طور پہ اور اپنے عمر کے حوالے سے کیا اس قابل ہے کہ وہ جو بیان دے رہی ہے وہ درست ہے؟ کیا اس کے اس بیان کو ایک عاقل، بالغ، باشعور انسان کا بیان سمجھا جائے؟ کیونکہ یہ معاملہ بہت زیادہ الجھ گیا ہے اور اس معاملے میں بہت زیادہ مختلف افراد نے جو ہے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جعفریہ ڈیزاسٹر سیل کے ظفر عباس صاحب ہیں، علامہ شہریار صاحب ہیں، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب ہیں، علامہ عباس نقوی صاحب ہیں، اور اسی طرح مختلف ہیں علماء اہل تشیع کے جو اس معاملے میں عدالتی معاملات پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور اسی طرح طاہرہ عبداللہ جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے بھی اس معاملے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور اس کو ایک اغوا ہی قرار دے رہی ہیں۔ سندھ کی صوبائی وزیر ترقی نسواں شہلا رضا بھی اس کو ایک اغوا ہی سمجھ رہی ہیں، لیکن سندھ گورنمنٹ کا موقف بالکل اس کے برعکس ہے، جو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں بذریعہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ دیا کہ یہ نہ ہی اغوا کا کیس ہے، نہ ہی یہ کم عمر لڑکی کی شادی کا کیس ہے، اور نہ ہی سندھ میں کوئی ایسا جو ہے وہ جرم ہوا ہے جس کے اوپر سندھ میں کسی قسم کی کوئی کارروائی کی ہے۔ تو ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ ساری صورتحال میں میرے مطابق اس میں 4 معاملات بہت اہم ہیں جو بنیادی نوعیت کے ہیں، جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پہلا معاملہ جو ہے وہ ایک مسلک کا ہے، کیونکہ ظہیر اور دعا زہرا کے جو مسلک ہیں وہ دونوں الگ الگ ہیں۔ دعا زہرا اہل تشیع مسلک سے ہے اور ظہیر جو ہے وہ اہل تشیع مسلک سے نہیں ہے۔
दूसरा मामला जो मैं समझता हूँ उसमें बुनियादी नौयत का है वो ये है कि एक सैयद और गैर सैयद का भी इसके अंदर एक इशू है कि दाद ज़हरा एक सैयद फैमिली से है और ज़हीर एक गैर सैयद फैमिली से है। इसके अंदर जो तीसरा बुनियादी नुक्ता है जो मैं समझता हूँ वो है मोहब्बत की शादी, यानी कि इसके अंदर वालिदैन ने कहीं पे भी इस शादी को अरेंज नहीं किया, दोनों तरफ के वालिदैन ने, और बिलाखिर ये शादी बज़रिया अदालत जो है वक़ूफ़ पज़ीर हुई और इसको रजिस्टर्ड कराया गया और वहाँ पे बज़रिया मजिस्ट्रेट इस का बयान दिलाकर इस शादी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। और चौथा जो इसके अंदर मैं समझता हूँ बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि कम उम्री की शादी। अब कम उम्री की शादी के हवाले से जो पाकिस्तान में राइज क़वानीन है उसमें सूबा सिंध और सूबा पंजाब के क़वानीन में फ़र्क है। 18वीं तरमीम के बाद दोनों सूबे आज़ाद हैं अपनी अपनी कानून साजी करने के लिए, और सिंध में जो कानून है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, उसके तहत लड़की की शादी के वक्त उम्र 18 साल होना लाजिम है, लेकिन पंजाब में जो यही चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है उसके तहत लड़की की शादी के वक्त कम से कम उम्र 16 साल होना लाजिम है। इस तरह इस कानून की वजह से भी बहुत ज़्यादा इबहम पैदा हो रहा है और मसाइल जन्म ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले मैं एक और वीडियो आपके सामने पेश करूं जो दुआ ज़हरा की वालदा की है, जो उन्होंने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लोगों से एक अपील की है और कि वो अपील में क्या कह रही हैं, ज़रा आप वो पहले सुन लें, फिर मैं मज़ीद इस मामले को जो है आगे लेके चलता हूं। तो ये ज़रा वीडियो सुनिए आप वो क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब आवाम से ये कहना चाहती हूँ, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, लंदन, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी आप हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ साइडें, कुछ लोग फ़ंड मांग रहे हैं मेरी बेटी दुआ ज़हरा के नाम से। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने किसी से भी 1 रुपया भी नहीं मांगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन साइडों में और इन जो ये अकाउंट बनाए हुए लोगों ने मेरी बेटी के नाम से, हमारे नाम से बनाए हुए हैं, इसमें आप बिल्कुल भी फंड मत दें, क्योंकि हमने किसी से भी 1 रुपए की मदद किसी किस्म की भी नहीं मांगी। हमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। तो बराए मेहरबानी आप अपने पैसे इन जो ये फ्रॉड कर रहे हैं आप लोगों के साथ, फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, लंदन में, कनाडा में बने, अभी हमें सुनने में आया है कि कोई अकाउंट है वो हमारे नाम से पैसे मांग रहे हैं। तो आप उसके अंदर बिल्कुल भी 1 रुपया भी अपना मत दें, क्योंकि हमने किसी से भी कोई फंड या कोई पैसे नहीं मांगे। तो बराए मेहरबानी आप बिल्कुल 1 रुपया मत दें और हमें बस आपकी दुआएं चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुना कि दुआ ज़हरा की वालदा ये कह रही हैं कि उनको मुख्तलिफ़ ज़राइयों से ये इत्तला मिली है कि दुनिया भर में जो है वो दुआ ज़हरा के नाम के हवाले से फ़ंड रेजिंग की जा रही है, और ये वो समझता हूँ मैं बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से ये केस बहुत ज़्यादा उलझ गया। अगर आप देखें तो इसी के पैरेलल करीब करीब उसी 16 अप्रैल के आगे पीछे उसी कराची से अहले तशय्युं की एक और लड़की निमरा काज़मी का भी वाक़या सामने आया, जिसमें उसके शौहर शाहरुख को गिरफ़्तार भी किया सिंध पुलिस ने। वो मामला ट्रायल कोर्ट में भी गया, उसी ट्रायल कोर्ट में जिस ट्रायल कोर्ट में अभी दुआ ज़हरा का केस लगा है, आफ्ताब बगियो साहब की जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट हैं, उन्हीं की अदालत में निमरा काज़मी और शाहरुख का केस भी लगा और वो डिस्पोज ऑफ हो गया 10 जून को। उसमें FIR कैश कर दी गई और निमरा काज़मी को ये इख्तियार दिया गया, इजाज़त दे दी गई कि वो चाहे तो अपने शौहर के साथ रहे। उसमें अगवा का अंसर जो था वो ख़त्म हो गया, उसमें जो अंडर एज शादी का जो अंसर था वो भी ख़त्म हो गया और वो मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। लेकिन यहाँ मामला तो रफ़ा दफ़ा नहीं हो रहा और इस मामले को बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ फोरम्स पे उठाया जा रहा है। मैं मोहब्बत की शादी का कायल हूँ, लेकिन उस शादी में, मोहब्बत की शादी में ख़ानदान का शामिल होना और अरेंज मैरिज होना मैं समझता हूँ बुनियादी नुक्ता है, वो लाजिम होना चाहिए। लड़की को घर छोड़ के जाके शादी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे हालात जन्म लें तो उसके लिए हमारे माशरे में एक ऐसा समाजी मैकेनिज़्म बनना चाहिए कि जिसके ज़रिए ऐसे हालात को काबू किया जाए और लड़कियों के इस मामले का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमारे उलमा के वाज़ेह मौक़िफ़ और ऐलानात और उनके फतावा मौजूद हैं। हाल ही में इस वाक़े के बाद 9 जून को
پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد کے جو امام ہیں مفتی ہیں احمد الرحمان صاحب، انہوں نے بھی ایک فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ کورٹ میرج کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور انہوں نے اس کے لیے موقف یہ اختیار کیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لفظ ولی اور حدیث میں لفظ ولی استعمال کیا گیا ہے، اور چونکہ اہل تشیع میں اس بات پر انتہائی سختی سے عمل کیا جاتا ہے کہ لڑکی کی شادی بغیر ولی کے نہ ہو۔ لیکن یہاں ایک بڑا حیران کن امر ہے، وہ یہ کہ دعا زہرا کے والد سید مہدی کاظمی اور اس کی دعا کی والدہ کی طرف سے اس معاملے کو ابھی تک کسی فورم پہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا گیا ہے کہ جو یہ اہل تشیع کے مسلک میں ولی کے بغیر شادی کا تصور جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کو کسی عدالتی فورم پہ چیلنج نہیں کیا گیا کہ یہ شادی اس بغیر ولی کی بنیاد پہ ہوئی ہے، لہذا اس کو کالعدم کیا جائے۔ ایک دوسرا، ابھی تک میری اطلاع کے مطابق سید اور غیر سید کی بنیاد پہ بھی کسی عدالتی فورم سے رجوع نہیں کیا گیا ہے۔ اب اسلام میں سید غیر سید اس معاملے کی تخصیص ہمیں قرآن اور سنت اور احادیث میں نہیں ملتی ہے، لیکن اہل تشیع میں اور اہل سنت حضرات میں بھی اس پر بہت زیادہ سختی سے عمل کیا جاتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی غیر سید میں نہ کی جائے۔ یہ ایک سماجی معاملہ ہے، اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے اور ایڈریس ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے مسائل سے مستقبل میں بچا جائے۔ جو میری نظر میں سب سے اہم قانونی نقطہ تھا اس معاملے میں وہ تھا انڈر ایج، جس کو ابھی تک کسی فورم پہ پراپر انداز میں صحیح منظم انداز میں نہیں اٹھایا گیا، نہ ہی جو دعا زہرا کے والد کے لاہور میں وکیل ہیں اور جو ان کے کراچی میں وکیل ہیں، انہوں نے بھی اس معاملے کو مناسب انداز میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، محسوس کیا، نہ سمجھا کہ انہوں نے کوئی مناسب انداز میں اٹھایا ہے۔ اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ 18 سال سے کم عمر ہے اور اس کی شادی سندھ میں ہوئی ہے تو یقیناً یہ شادی کالعدم ہو جائے گی اور یہ دعا زہرا کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ یہ شادی سندھ میں نہیں ہوئی، اس کے والدین بھی اس بات کو تسلیم کر رہے، لہذا سندھ میرج ایکٹ کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم پنجاب کی طرف۔ تو اب دعا زہرا کے والدین کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ دعا زہرا کاظمی کی عمر 16 سال سے کم ہے۔ اب اس میں ایک بڑی کنٹروورسی کریٹ ہو رہی ہے، ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بے فارم ہے، میرے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے، میرے پاس پاسپورٹ ہے جس میں دعا زہرا کی جو عمر ہے وہ 2008 لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ میرے علم میں یہ بات آئی ہے، مزید جو صاحب علم ہوں گے وہ تصدیق کر پائیں گے، لیکن میرے پاس بھی ایک منظم اور ایک مربوط ذریعے سے یہ اطلاع آئی ہے کہ دعا زہرا کاظمی کی یہ جو دستاویزات نادرا سے جاری ہوئی ہیں یہ ساری 2015 کی ہیں، 2008 کی نہیں ہیں۔ یعنی نہ برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نادرا سے 2008 میں بنا ہے اور نہ ہی بے فارم جو ہے وہ نادرا سے 2008 میں بنا ہے۔ مجھے جو قابل اعتماد ذریعہ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ دعا زہرا کاظمی کے والد جب زیارات پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اس وقت یہ سارے دستاویزات تیار کروائے تھے 2015 میں، جس میں دعا زہرا کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی تھا، جس میں ان کا بے فارم بھی تھا اور جس میں ان کا پاسپورٹ بھی تھا۔ تو یہاں یہ وہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے سندھ ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالت نے فی الحال اس ایویڈنس کو ویٹ نہیں دیا، کیونکہ جب 2008 کی ڈاکومنٹیشن 2015 میں ہوئی ہے تو اس بات کا احتمال ہے کہ کہیں نہ کہیں ممکن ہے عمر چھپائی گئی ہو۔ اب اس کو کراس ورژن میں جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے دعا زہرا کی کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اس کی ایج جو ہڈیوں کی ہے وہ 17 سال کے لگ بھگ ہے، 16 سال سے زائد ہے، اس کو دعا زہرا کے والد سید مہدی کو چیلنج کرنا چاہیے اور دعا زہرا کے والد کو اس بات کو ثابت کرنا چاہیے کہ دعا زہرا 2015 میں بنائے گئے دستاویزات کے مطابق اس کی تاریخ پیدائش 2008 درست ہے۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کو جو بھی قانون شہادت کے مطابق جو دستاویزات اور جو شواہد چاہیے ہوں گے اسی کی بنیاد پہ یہ تعین ہو سکے گا۔ 2015 میں بنائے گئے اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ اب اس کا تعین ہونا ممکن نہیں ہے۔
7 साल की ताख़ीर से बनाया गया ये दस्तावेज़ है। और उसमें भी सबसे अहम बात यह कि जब आपने ये डॉक्यूमेंट बनाए तो उसमें तमाम मालूमात आपने आज ख़ुद दर्ज की हैं, उसमें नादरा का कहीं अमल दखल नहीं था और उसका एफिडेविट भी आपने दिया है। अब आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा ज़हरा 2008 में अगर पैदा हुई है तो किस हॉस्पिटल में पैदा हुई है, उस हॉस्पिटल की क्या एविडेंस है, या अगर घर में पैदा हुई है तो उसका घर में क्या एविडेंस। अब ये आपके ऊपर है, इसीलिए अदालतों ने इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दी। तो मैं समझता हूँ कि अगर दुआ ज़हरा की उम्र 2008 या 2006 जो है उसका तयन हो जाता है, 16 साल है या 14 साल है, तो ये मामला सेटल हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि अगर दुआ ज़हरा की उम्र 16 साल है तो पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट का इतलाक़ ना ही दुआ ज़हरा पे होता है, ना ही उसके शौहर ज़हीर पे होता है, ना ही निकाह ख्वाह ग़ुलाम मुज्तबा पे होता है, और ना ही दोनों गवाह शबीर अहमद और असगर अली पर होता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस मामले को उलझाया जा रहा है, और जैसा कि दुआ ज़हरा की वालदा ने कहा चंदा, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस केस को चंदा मुहिम के लिए उलझाया जा रहा है, इस मामले को मसलकी बनाया जा रहा है, इस मामले को जो है वो समाजी की बजाय एक इस्लामी जो है एक मसलकी जो है उसको अंदर उसका पहलू लाकर इस मामले को जो है मज़ीद वो उलझाया जा रहा है। तो मैं आज ये बड़े वाज़ेह अंदाज में तमाम जो भी लोग इस पे काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है खुदा के लिए इस मामले को अदालत पे छोड़ दीजिए, महीने 2 महीने दे दीजिए। बहुत मुमकिन है कि अगर दुआ काज़मी के वालिद मेहदी काज़मी सच्चे हैं, उनकी दस्तावेज़ात सच्ची हैं, तो हक़ और सच जीतता है, वो ज़रूर फ़तह याब होंगे। और अगर उनकी दस्तावेज़ात में दी गई मालूमात, उनकी बयान करदा मालूमात दिगर ज़राए से, आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो रही हैं, तो यकीनन उनका मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त साबित नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट पे भरोसा कीजिए, जहाँ से निमरा काज़मी का फ़ैसला है वहीं से दुआ काज़मी का फ़ैसला भी आ जाएगा। उम्मीद है कि इस मामले को मज़ीद उलझाया नहीं जाएगा और इसको पाकिस्तान में एक हिजानी कैफियत में मुब्तला नहीं किया जाएगा, और इसको शिया सुन्नी तनाजुर में नहीं देखा जाएगा। इसको एक लड़की, एक बेटी, एक वालिदैन के तनाजुर में, एक समाजी मसले के तौर पे देखा जाएगा कि हमारे घरों में ऐसे क्या रवैये हैं, हमारे ऐसे क्या मामलात हैं कि हमारे घर से बेटियां हमें छोड़कर चली जाती हैं। ये वो सवाल है जिस पर तमाम मसलक के लोगों को, तमाम एक्टिविस्ट को, तमाम इंसानी हकूक़ के लोगों को गौर करना होगा कि हमारे घरों में ऐसे क्या मसाइल जन्म ले रहे हैं कि हमारे घरों से बेटियां बेटे जो हमें छोड़ के चले जाते हैं।